ہر نبی کی آواز تھی، اے لوگوں اس کلمے کے یقین کو پیدا کر دو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے۔ کہ ہماری دنیا کی محنت، کہ ہمارے ہدایت کے لانے کے سبب میں سے کہ آدمی کس پر محنت کرے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں کو کہا گیا اے ایمان والو ایمان میں آ جاؤ، تمہاری زبان کے بول صحیح ہو جاوے، تمہارے خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہو جاوے، تمہاری سوچ اور فکر صحیح ہو جاوے، تمہارے بدن کا استعمال صحیح ہو جاوے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان کے اوپر محنت کر لو اور ایک ایمانی طاقت تمہاری زندگی میں آتی چلی جاوے اور ایمان جڑ پکڑ لے، اور ہر چیز کے جواب میں یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ کون کرے گا؟ ایک اکیلا اللہ ہی کرے گا۔ ایک آواز آنے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے رہنے والوں کی جماعت آئی اور انہوں نے کہا اللہ نے بیان کیا، ہماری ترغیب کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا ہے، یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی زندگیوں میں ہدایت کے داخل کرانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے قرآن اترا ہے، اور اللہ پاک نے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا۔ جہاد کی جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی قالوا آمنا، قالت الاعراب آمنا، اللہ پاک کی طرف سے فرشتے جبرائیل آیا اور پیغام کو لے کر آیا، کبھی تمہاری زبان کے بول صحیح نہیں، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ ایمان میں داخل ہوئے، بلکہ یہ کہو ابھی تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں داخل ہوئے ہیں، ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ایمان تو دلوں کی گہرائی میں اترنے کی بات ہے، کلمہ تو جڑ جائے گا اور اس کی جڑوں کو مضبوط کر لے گا اور اندر سے کیفیت بنے گی، اس کے بعد ایمان والا ہوگا۔ ابھی تو مسلمان ہو، ابھی تو تمہاری زبان کے بول اور ابھی تو تمہاری زبان کے بول بدلے ہیں اور ابھی تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا ہے، اب اس کو دل کی گہرائی میں اتارنا پڑے گا اور اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی اور اس کا یقین جمانا پڑے گا اور ہر چیز سے نفی کر کر ایک اکیلا اللہ ہی کی طرف نگاہ اٹھانی پڑے گی، ساری دنیا سے نگاہ کو ہٹانا پڑے گا، بازاروں سے، تجارت سے، منڈیوں سے، ڈگریوں سے، چیزوں سے، اسباب سے، ماں باپ سے، دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات ایک اکیلا اللہ ہی کی ہے، ہر چیز پر اللہ پر قادر مطلق ہے۔ اگر اللہ پاک چاہے تو ساری دنیا کی طاقت سے مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں دے گا، جو بڑی طاقت ہوگا۔ آنے والے جہاد والوں نے کہا ہم نے ایمان میں داخل ہو گئے، فرمایا نہیں، کوئی لم تؤمنوا، اللہ پاک کی طرف سے رہبری ہو رہی ہے، فرشتے جبرائیل آئے اور آ کر یہ کہا کہ یہ مت کہو تم ایمان میں داخل ہو گئے، بلکہ یہ کہو ابھی تم مسلمان ہو۔ ایمان کو دلوں کی گہرائی میں اترنے کی بات، اور جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر ایمان کی علامتیں بتلائی کہ جب نیکی والا عمل اس کو خوش کر دے اور کوئی گناہ والا عمل اس کو رنجیدہ کر دے تو سمجھ لو یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ محنت کے بعد ایک زبردست محنت ہے، اور اس کے لیے اس یقین کو بٹھانے کے لیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان لایا میں اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ دیکھنے والے کو کیسے، اللہ انسانوں کے نظام کو چلانے والے کو کیسے، اللہ پاک دینے والے کو کیسے، اللہ پکڑنے والے کو کیسے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف سے پہلے اس کا نظام چلا ہے، ہر چیز میں جو کچھ دنیا میں جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، اور دنیا میں جو کچھ پکڑ آتی ہے یہ اللہ ہی کے پکڑنے سے آ رہی ہے، موت اللہ کی طرف سے، زندگی اللہ
وہ انسانوں کے نظام کو تغیر کرتا ہے اور انسانوں کی زندگیوں کو بدلتا رہتا ہے، وہ کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ ہر نبی کی آواز تھی، اے لوگوں اس کلمے کے یقین کو پیدا کر لو، اور اس میں آمنت باللہ کے ذریعے سے پہلی بات تو ایمان پر محنت کرنی ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر اتنی محنت کرنی ہے، آنکھوں دیکھی کے خلاف آدمی کا یقین بن کر چلا جاوے۔ میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط اور یہ محنتوں کے بعد، اسی لیے قرآن پاک کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کی شک کی گنجائش۔ کیا مانا؟ اس کے احکامات یقینی ہے، اس کے وعدے یقینی ہے، اس میں بتلائے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات یقینی ہے، اس میں قوموں کے قصے یقینی ہے، اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ یقینی ہے، اس میں مرنے کے بعد کی زندگی کے واقعات صحیح ہے۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کو کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق۔ ہماری زندگی کا مقصد اس پر اتنی محنت کرنی ہے کہ یقین اندر سے ایک بن کر چلا جاوے اور تمام چیزوں پر نگاہ ہٹ کر ایک اکیلے اللہ ہی پر نگاہ جاوے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ ملک شام سے لے کر چلو، اور کہاں جہاں اللہ کا حکم ہوا چلے یہاں تک کہ جبرائیل ابھی پوچھتے رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں فرمایا اور آگے یہاں تک کہ وادی غیر زرعین، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانے لگے، کس کے بھروسے پر؟ ایک اکیلے اللہ کے بھروسے۔ جنگل بیابان ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، دور و دراز تک پانی کا کوئی نظام نہیں، ایک اکیلی عورت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور زندگی کے گزارنے کے کوئی اسباب نہیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ پر، کسی اور کی طرف نگاہ نہیں، بلکہ ایک اکیلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جب یہ جانے لگے تو بیوی پوچھنے لگی کیا بات ہے کہ اللہ کا حکم ایسے لپدک میدان میں چھوڑ کر جا رہے؟ ہاں یہ اللہ کا حکم۔ پھر عورت کی طرف سے ادھر نہیں ہونا، پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ جو آدمی اللہ کے احکامات کے بنیاد پر قدم اٹھاتا ہے، جو اپنے زمانے کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور جو اپنی منزل کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرتا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ صرف اپنے لیے نہیں کہا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کا پیغام پہنچایا کہ اگر تم اللہ کے احکامات پر اللہ کی ماتحتی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو تو پھر اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، انسانوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ادھر نہیں ہونا، پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات میں کامیاب ایک محنت کے بعد یہ ملے آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کے نظام پر یقین آ جائے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ پاک فرماتے تمہارے دائیں اور بائیں اللہ نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے جو اللہ کے حکم کی بنیاد پر تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کا دستہ ہٹ جائے اور فرشتوں کا نظام ہٹ جاوے اور آدمی اپنی بنیاد پر کہ چلو میں اپنی بنیاد پر چلوں گا، وہ لوگ دنیا میں حفاظت کے ساتھ چل سکتا ہے، یہ محسوس ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے ہر جگہ حفاظت کے لیے فرشتوں کا نظام چلایا۔ اتنا نہیں بلکہ کھانے اور پانی اور ہوا کے لیے جو اللہ پاک کی طرف سے نلیاں بنائی ہے کہ جس کے ذریعے سے کھانا اترتا ہے۔ آپ دیکھو آدمی کتنا ہی
جلدی میں سویرے رات کو دیر سے گاڑی چلاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے یہ کھاتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کا کھانا اس نالی میں جائے گا جہاں اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی فرق ہو جائے تو فرشتہ اس کو فوراً متوجہ کر دیتا ہے، لیکن اگر فرشتوں کا نظام ہٹ جائے تو بجائے کھانے کی نلی کے ہوا کی اور سانس کی نلی میں یہ کھانا اٹک جائے اور انسان دنیا سے رخصت ہو انمول ہو سکتا ہے۔ لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرماتے ہیں یہ اللہ کی حفاظت، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے نظام چلایا کہ قدم قدم پر اللہ پاک اس کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ چل رہی ہے گاڑی، سامنے سے دوسری گاڑی آ گئی اور تھوڑا سا چوکنا ہو گیا اور اپنے گورنر کو ہلا دیا اور آدمی کے ٹائم میں بال بچ گیا، ارے تو کیا بچا، بلکہ میرا اللہ نے تیرے کو بچایا۔ اور حفاظت ساری دنیا حیران ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسانوں کے لیے عبرت اور انسانوں کو اندر سے ایک کیفیت پیدا ہو جائے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ پاک حفاظت کرنے والا تو کیسے۔ کسی نے فرعون کو کہہ دیا کہ تیرے بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے تیری حکومت چلی جائے۔ اب فرعون نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو جمع کر لو اور جتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی اس کو باقی رکھو۔ پھر ایک سال بچوں کو کہ جتنے بچے ہوں گے اب اس کو قتل کر دو اور دوسرے سال کے اندر بچوں کو بچاؤ۔ اب یہ پلان چل رہا ہے، اب یہ اللہ کا مقابل ہو گیا کہ میں بنی اسرائیل میں بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا کہ میری حکومت کا زوال آ، لیکن نظام تو اوپر سے چلے۔ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ ہے، ماں بڑی پریشان ہے، اب کیا کریں گے، اگر پتہ چل جائے گا تو میرے بچے کی موت ہو جائے گی، لیکن موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں بولو؟ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان اگر مرنا بھی چاہے تو مر نہیں سکتا ہے، اگر بولو مر سکتا ہے۔ آپ دیکھو اخباروں میں روزانہ کیا ہوا کہ ٹیبلٹ کے لیے، کیا ہوا کہ کچھ بھی کر لیا، کیوں؟ تاکہ مر جاوے، خودکشی کر لے وے، لیکن نظام تو اوپر سے چلتا ہے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، دونوں میں سے ایک بچ گیا، ایک مر گیا، اوپر سے گرے تو بچ گئے اور اللہ پاک کا نظام چل گیا۔ یہ اللہ پاک انسانوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک آدمی 10ویں مالے کی بلڈنگ میں چڑھا، اوپر سے گرنے کی نیت سے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں مر جاؤں، پریشان تھا، ہر چیز موجود تھی، لیکن بے دینی کی بنیاد کے اوپر ٹینشن، پرابلم، مسائل۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ ہم بھی اپنی زندگی میں غور نہیں کرتے، زندگیاں کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ مال تو بہت ہے، اسباب تو بہت ہے، دنیا تو اللہ نے بہت پیدا دی، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہماری زندگیاں تنگ نظر آ رہی ہے۔ اور کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھو تو وہ کہنا شروع کرے گا یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ پرابلم، یہ مسائل، یہ مشکلات۔ اب سنتے چلے جاؤ، اتنی بڑی رات گزر سکتی ہے لیکن اس کی پریشانی کی کہانیاں ختم نہیں ہوگی۔ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو بتلایا جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کی زندگیوں کو میں تنگ کرتا ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بڑا مینیجر ہے لیکن جشن مانے کی بلڈنگ پر چڑھا مرنے کی نیت سے، اس لیے کہ چاروں طرف سے ٹینشن ہے، پرابلم ہے، مسائل ہے۔ ابھی کیا بات ہے، تم تو مینیجر ہو، تمہاری تو 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے، لیکن فرماتے ہیں مال کی بنیاد پر راحتیں نہیں ہے، مال کی بنیاد کے اوپر چین و سکون نہیں ہے، مال کی بنیاد کے اوپر راحت اور آرام کے نقشے نہیں ہے، مال کی بنیاد کے اوپر دلوں کا اطمینان نہیں ہے، تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ تو دین کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے احکامات کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے نبی کے طریقے کی بنیاد کے
کے اوپر انسانوں کو سکون والی، چین والی، امن و امان والی، راحت والی زندگی اللہ پاک دیتے ہیں۔ اس کا تعلق دنیا کی کسی چیز کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ زیادہ مال آ جاوے تو زیادہ اچھی نیند آ جاوے۔ فرماتے ایسی بات نہیں ہے، جا کر دیکھو کہ جن کے پاس زیادہ مال ہے ان کو سونے کی گولیاں زیادہ استعمال کرنی پڑتی، نظام کو اوپر چڑھ گیا، 10ویں مالے کی بلڈنگ سے گرا، کیا نیت سے گرا بولو؟ ارے بولو کیا نیت سے گرا؟ اور جس نے دیکھا ہوگا نیچے دیکھ کر جو روڈ پر ہوں گے، جو سامنے آئے دائیں بائیں کی بلڈنگوں میں ہوں گے، جس نے دیکھا ہوگا وہ بھی یقین کر چکے ہوں گے کہ اب یہ، ارے بولو، حالانکہ ابھی مرا نہیں، لیکن اتنا یقینی سبب اختیار کر لیا کہ وہ بھی مرنے کی نیت سے اور دیکھنے والے بھی یقین کر لیتے ہیں، لیکن موت اور حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ نیچے چلنے والے کے کندھے پر گرا، اوپر سے گرنے والے کی اللہ نے حفاظت کر دی اور نیچے چلنے والا مقصد ہوا۔ اللہ کا تو مانے اب اس کو کیا کریں گے؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو، دل میں بات آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا دے۔ اس سے کہو اتنا تو ماں کا فریضہ اور اتنا تو ماں کی تسلی کا سامان ہے کہ اس کو دودھ تو پلا دے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تو اس کی پر خوف کرتی ہے تو پھر اس کو سمندر میں ڈال دے۔ ارے بولو کہاں ڈال دے؟ سمندر میں حفاظت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کا نظام۔ اب اس میں سوچا کہ جب اللہ کی طرف سے بات آئی ہے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ایک تو صندوق بنائی، اور صندوق بھی چاروں طرف سے پیک ہے، بند ہے، ہوا کا کوئی نظام نہیں، اور پھر اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ بولو ایک تو صندوق چاروں طرف سے بند ہو اور ذرہ برابر بھی ہوا نہ جاوے، بولو بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جس کے پاس صندوق بنائی، جس کے پاس یہ لکڑے کی پیٹی بنائی، وہ بادشاہ کے دربار میں گئے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اطلاع کر دوں، اس لیے کہ ماں نے جب بنایا ہوگا تو اس نے پوچھا ہوگا اور ماں کی زبان سے نکل گیا ہوگا یا اندازہ لگایا کہ بھئی کیا بات ہے۔ اب یہ انعام کی لالچ میں آگے بڑھا کہ میں فرعون کے دربار میں جا کر اطلاع کر دوں۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اس طریقے سے صندوق بنایا ہے، اور اس نے کہا ہوگا کہ جتنا چھوٹا سا بچہ سو جاوے اتنی صندوق بنا لے۔ اب یہ اس لیے سے آگے بڑھا تاکہ میرے کو انعام مل جاوے۔ فرعون کے پاس گیا، درباریوں نے پکڑا، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں فرعون کے پاس ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں، میں فرعون کو اطلاع کر دوں گا تاکہ فرعون کی پوری طاقت جو ہے اور اس کی پوری حکومت کی حفاظت ہو جائے گی اور فرعون کی طرف سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ اب یہ آگے بڑھا اور لوگوں نے اس کو جانے دیا۔ فرعون نے کہا جانے دو اس کو۔ اب یہ قریب پہنچا، اب یہ کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان بند ہو۔ ارے بولو کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، ایسا جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو بریک لگا دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے شادی کو، میرے ناخن میں کوئی بیماری نہیں، لیکن کیا بات ہے میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ارے بولو اولاد دینے والا کون؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ پاک کہتے ہیں آسمان اور زمین میں حکومت ایک اکیلا اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکے ہی دے، صرف لڑکیاں ہی دے یا لڑکے لڑکی، بلکہ اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ملے۔ کہ تم یہ کہو کہ کیا بات ہے، کوئی رپورٹ تو ہر رپورٹ تو نہیں آ رہا ہے اور کوئی ناخن تک میں میری بیماری اور روگ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اے ڈاکٹر صاحب اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آخر میں ڈاکٹر بھی مجبور ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے بھائی کوئی بیماری نہیں، ہر لائن کا ایکس رے، ہر لائن کا رپورٹ تو تمہارا نیٹ ہے، لیکن
لیکن آخر میں اس کی زبان کا جملہ یہ ہوتا ہے یہ تو سب قدرت کے ہاتھ میں. اللہ تو پہلے دن سے بتا تو نظام تو اللہ کی طرف. اب یہ بولنا چاہتا ہے خاموش ہو گئے, باہر آیا, پھر اس کی زبان چالو ہو گئی, پھر اس کو لالچ اور کر گئی کہ میں جا کر خبر دوں گا تو کچھ انعام ملے گا. پھر اس نے درباریوں سے کہا اب تو پہلی مرتبہ میں گیا لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکا, پھر میرے کو اجازت تو ملی ہے, میرے کو ایک موقع اور دے دو. اچھا جا بھائی. اب فرعون کے قریب پہنچا کہ آٹومیٹک زبان, ارے بولو نظام کے اوپر دنیا کا کوئی چیز آدمی نہیں چھوڑے کہ بھائی اتنی بڑی حکومت کیسے چلتی ہے, عوام کا نظام کیسے چلتا ہے, سورت کا نظام کیسے چلتا ہے, یہ اولاد کے آنے کا نظام کیسے چلتا ہے, یہ دنیا میں رزق کا نظام, یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے نظام چلتے ہیں. اب اس کی زبان بند ہو گئی, پھر خاموش ہو گیا. فرعون نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ بولنا بھی چاہتا ہے لیکن بولتی کس نے بند کر دی, بولو. پھر اس کو واپس کر دیا. پھر اس نے جیسے ہی دروازے کے باہر گیا تو پھر اللہ نے لوگ آٹومیٹک کھول دیا. ارے بولو, دور سے گاڑی کو بٹن دباتے ہیں اور آٹومیٹک دروازے کھل جاتے ہیں, لیکن دنیا کی ہر چیز کا بٹن کس کے ہاتھ میں ہے. اب بٹن کھل گیا, پھر لالچ اور کر کے آئے, پھر تیسری مرتبہ آیا اور آ کر کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں سکا. اب کی مرتبہ فرعون نے کہہ دیا یہ پاگل کو لے جاؤ, اگر آئندہ آئے گا تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں. یہ نظام اوپر سے اگر کوئی بات کو لیک کرنی ہے تو پھر لیک بھی ہو جائے گی, اور اگر کوئی بات کو لیک نہیں کرنی ہے تو پھر ساری دنیا کی طاقت سے مل کر اس بات کو لیک نہیں کرتے. ارے بولو کر سکتے, لیکن آدمی دھوکے میں آ جاتا اور بند کمرہ کر لیتا ہے, 10 آدمی کو بلا لیتا ہے اور اپنے موبائل کو جمع کروا دیتا ہے. کیا بات ہے, پرائیویٹ میٹنگ ہے اور آپس میں جو گفتگو ہوگی امانت ہوگی, دیکھو ہم 10 سے 11 میں آدمی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, موبائل بھی آف کرا دیے اس لیے تاکہ کوئی بات آگے نہ بڑھے. لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى الا هو رابعهم. جب تم آپس میں 3 آدمی ہوتے ہو اور آپس میں گفتگو کرتے ہو, تم تو سمجھتے ہو 3 ہے, لیکن تم دھوکے میں مت رہنا, تمہارے ساتھ چوتھا اللہ ہے. جب تم 4 ہوتے ہو تمہارے ساتھ 5واں اللہ ہے, اور جب تم 10 ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ 11واں کون ہے, بولو. اب ماں کے دل میں غمگینی بھی تھی, ماں کے دل میں خوف بھی آیا, لیکن اللہ پاک نے کہا اتنا نہیں بلکہ تو اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دے. پھر کیا ہوگا, ان رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین. اتنا نہیں بلکہ ہم تیرے بچے کو تیرے گود میں واپس کر دیں گے اور اس کو نبی بنا دیں گے. یہ وعدہ کون کرتا ہے؟ نماز پر اللہ کا وعدہ, ذکر پر اللہ کا وعدہ, روزے پر اللہ کا وعدہ, اشراق پر اللہ کا وعدہ, صدقہ دینے پر اللہ کا وعدہ, ایک چیز کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہوا ان رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین, ہم تیرے بچے کو تیری گود میں واپس کر دیں گے. اور اتنا نہیں بلکہ ہم اس کو نبیوں کی صف میں اور نبیوں کی جماعت میں شامل کر دیں گے. اب اللہ کا نظام, اب صندوق میں ڈال دیا, چاروں طرف سے ہوا کا کوئی نظام نہیں, پھر پانی میں ڈال دیا. یہ سب اسباب موت کے ہیں, لیکن موت کے سبب میں اللہ پاک انسانوں کو زندگی دے دے, اور زندگی کے حالت میں اللہ انسانوں کو بنا کے کھاٹ دیا. کچھ نہیں تھا, 8:30 تک کچھ نہیں تھا, اور 8:31 میں تھوڑی سی زمین کو اللہ نے ہلا دیا. ارے بھائی کیا ہو گیا, 8:32 میں 5-10 ہزار انسان ختم ہو گئے. ارے بھائی کیا ہو گیا, اللہ نے زمین کو ہلا دی. 1 منٹ پہلے یہ ہوش حواس میں تھے اور 1 منٹ کے بعد یہ دنیا سے رخصت نظام کو اوپر. آمنت باللہ و ملائکتہ
وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی ایک ایک چیز کا یقین آ جاوے، آسمانی کتابوں پر یقین آ جائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر یقین آ جائے، آنکھوں دیکھی کے خلاف۔ ساری دنیا کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط نہیں۔ یہ یقین ہماری زندگی میں بنانا ہے۔ یہ محنت کے بعد آئے گا، یہ محنت کے بعد جب ہدایت کا نور آئے گا، پھر آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کے بول صحیح ہوں گے، کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی، پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ آدمی صحیح طریقے سے گزارتا چلا جائے۔ اللہ کا نظام اوحینا الی ام موسی ارجعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، سمندر میں ڈال دے، ہم تیرے بچے کو واپس کریں۔ اب اللہ کا نظام چلا، بھروسہ اللہ پر۔ اب ماں نے صندوق بنائی اور صندوق میں بچے کو رکھ کر اب سمندر میں ڈال دیا، لیکن سمندر کو وہ بھی اللہ کے تابع ہے، اور یہ صندوق کو فرعون کے محل تک کس نے پہنچایا؟ سمندر کو بہ رہا کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو فرعون کی بیوی نے کہا اپنے کوئی غلام کو، جاؤ صندوق کو لے کر آ جاؤ۔ اب اس کو کھولا تو خوبصورت بچہ ہے۔ اب اللہ نے محبت کو دل میں ڈال دی، اب فرعون کی بیوی کے دل میں محبت آ گئی تو اس نے اپنے میاں سے درخواست کر لی، ہم اس بچے کو اپنے پاس رکھ دیں۔ یہ نظام اللہ پاک کی طرف۔ فرعون نے جب دیکھا تو فوراً بیوی نے کہا لا تقتلو، اس کو قتل مت کرنا، تو ہماری آنکھوں کا تاج بنے گا۔ یہ پورا نظام اللہ پاک نے چلایا۔ اب کیا ہوگا؟ فرعون کے محل میں گیا، اب دودھ پلانے والی، اس لیے کہ اس کو دودھ نہیں پلائیں گے تو یہ تو مر جائے گا، کاروبار نہیں کریں گے تو آدمی سوچتا ہے نہیں کہ یار بھوکے رہیں گے، نہیں، نظام تو اوپر سے چلے گا۔ اب دودھ پلانے والی آتی چلی گئی، لیکن کسی کے دودھ کو قبول نہیں کیا۔ اب اللہ کا نظام چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو کہا جاؤ دیکھو تو صحیح۔ جب اس نے پورا حالت دیکھا تو اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا، میں عورت کو جانتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کے دودھ کو قبول کر۔ بچی کو اللہ نے پہنچایا اور فرعون کے سامنے بات رکھی، پھر یہ ماں کو لے کر چلی۔ پھر اس کے درمیان میں بہت سی عورتوں نے دودھ پلانا چاہا، وحرمنا علیہ المراضی، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے دودھ پر بریک لگا دی اور ہم نے تمام دودھ پلانے والی کے دودھ کو حرام کر دیا، کیونکہ ہم کو واپس کرنا تھا اور ہم کو مانگی گود میں اس یقین کے ساتھ کہ ہم تیری گود میں واپس بھی کریں گے اور اس کو نبی بنائیں گے، اس بات کا وعدہ ہے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے کہ جیسے ہی ماں پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، اب کیا ہو گیا؟ اب اس کو یہاں رکھ لو، اب اس کے علیحدہ روم دے دو۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے گھر لے جاؤں گی، اگر تم کو دینا ہے تو دے دو، ورنہ میں تو اس بچے کو چھوڑ کر چلی۔ اب اللہ کا نظام چلا، اللہ پاک نے واپس کر دیا۔ ماں اپنے بیٹے موسیٰ کو لے کر چلی اور فرعون کے دربار سے اس کی تنخواہ بھی طے ہو، نظام کے اوپر سے موت کی حالت تھی کہ آدمی صندوق میں اور سمندر میں کیسے، لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے اور اللہ پاک فرماتے یحفظونہ من امر اللہ، یہ فرشتے بھی جو حفاظت کریں گے یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر کریں گے، اور جس کے لیے اللہ پاک کہہ دے کہ ان کو نہیں بچانا ہے تو کیلے کے چھلکے پر آ کر برین ہیمریج ہو کر آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اگر بچانے پر آ جاوے تو جسم مانے کی بلڈنگ سے گرنے والے سے اللہ حفاظت کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، ہجرت کی طرف جا رہے ہیں اور کفار مکہ چاروں طرف سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور غار ثور کے اندر داخل ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ پاک کی طرف سے نظام چل گیا کہ بھائی اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ہے، اور اس ترتیب سے کہ چاروں طرف سے کفار مکہ آتے چلے گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہے لا تحزن، غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ پاک ہمارے ساتھ۔
ایک محنت کے نتیجے پر آئے. اسی لیے دوستوں بزرگوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلمے کا یقین ہماری زندگی میں آ جائے کہ کرنے والی ذات ایک اکیلا اللہ ہی کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، موت اور حیات اللہ کی طرف سے، تندرستی اور بیماری اللہ کی طرف سے، اولاد کا ملنا اور اولاد کا محروم ہونا اللہ کی طرف سے، روزی کم یا زیادہ اللہ کی طرف سے، تندرستی اور کم عمر اللہ کی طرف سے، زیادہ عمر اور مالداری اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ کا قادر مطلق ہے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات تو یہ ہے جیسے حضرت حاضرہ نے کہا ادھر نہیں ہونا پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. کیا مانا؟ اللہ کے احکامات میں کامیابی ہے، اللہ کے حکم کے توڑنے میں ناکامی ہے، دنیا کی بھی ناکامی، آخرت کی بھی ناکامی. اب اس کے لیے جتنے اللہ کے احکامات ہیں وہ ہماری زندگی میں آتے چلے جاوے. کتنے احکامات ہیں؟ آنکھوں کا دیکھنا، کیا دیکھے کیا نہ دیکھے، زبان کیا بولے کیا نہ بولے، دل و دماغ کیا سوچے کیا نہ سوچے، پیر کہاں چلے کہاں نہ چلے، ہاتھ کہاں استعمال ہو کہاں نہ ہو، کمائیوں کے نقشے کیسے ہو، تمہاری رات اور دن کی زندگی کیسے ہو، تمہارا چلنا کیسے ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی کیسے ہو، تمہاری تجارت تو کیسے ہو، تمہاری لین دین تو کیسے ہو، اگر حکومت ہے تو اپنے محکوم کے ساتھ کا معاملہ کیا ہو، اگر تم کسی کے پڑوسی ہو تو پڑوسی کے ساتھ کی زندگی کیسی ہو، اگر تم باپ ہو اپنے اولاد کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہو، اگر بچے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ کی زندگی کیسے. اس لیے ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے احکامات انسانوں کی طرف متوجہ، ایک جو نہیں سینکڑوں ہزاروں اللہ کے احکامات انسانوں کی طرف متوجہ. لیکن سب سے بڑا حکم اللہ پاک کا نماز. ارے بولو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ہمیں محنت کر کے اپنی نماز کو صحیح کرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی، اس کا رکوع اور سجدہ سیکھنا پڑے گا، اس کے قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح کرنا پڑے گا، پھر اللہ کا دھیان جمانا پڑے گا. ان تعبد اللہ کانہ کا ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، اور کم از کم یہ درجہ نہ ملے تو اللہ پاک ہمیں دیکھتے. یہ محنت کے بعد اس کے لیے عملی مشق کرنی پڑے گی. اتحیات اور ثنا سے لے کر سلام پھرانے کے درمیان میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ رکھے. اور یہ بچپن کی جماعت بچپن تک چلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. سلو کما رہی مسلی ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا. پھر نماز برائی کی حیائی سے روکے گی، پھر نماز اللہ کی مدد کو اتروائے گی، پھر نماز انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرائے گی، پھر نماز اس کی برکتیں اللہ پاک دنیا اور آخرت میں بدلائیں گے. لیکن کون سی نماز؟ جو نماز پر اللہ کی طرف سے واضح ہے، جس نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اس پر محنت کرنی پڑے گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نماز کی مشق کرنے کے لیے روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں. میں 2 رکعت شروع کرتا ہوں اور اللہ کے دھیان جمانے کی مشق کرتا ہوں. سنا پوری ہو گئی، میرا دھیان بڑھ گیا، میں نے پوری 2 رکعت کر لی، پھر دوبارہ 2 رکعت شروع کر دی، سورہ فاتحہ شروع کر دی. سورہ فاتحہ کے ختم پر پھر میرا دھیان باقی رہا، پھر دھیان بڑھ گیا، پھر میں نے 2 رکعت پوری کر لی، پھر میں نے تیسری 2 رکعت شروع کر دی، یہاں تک کہ سورت کے ختم ہونے تک میرا دھیان باقی رہا. پھر دھیان بڑھ گیا، ادھر ادھر چلا گیا، پھر میں نے 2 رکعت پوری کر لی. ایسے روزانہ 200 رکعت نفل نماز عملی مشق کرنے کے لیے تاکہ اللہ کا دھیان کرے. یہ نہیں کہ صرف آخری وقت میں نماز کے وقت میں آئے اور جلدی نماز پڑھ لی اور سلام کھلا کر جلدی سے چلے گئے. نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت. یہ محنت کے بعد ہے، پھر محنت کے نتیجے پر جو نماز تیار ہوگی، پھر جو نماز اللہ کے دربار میں جائے گی وہ تمام مسئلے کا حل کرا کے لائے گا. کون سے مسئلے؟ جو ناممکن ہے. ایک آدمی کا قرضہ دور ہو جائے ممکن ہے، ایک آدمی کی بیماری دور ہو جائے ممکن ہے، ایک آدمی کے حالات خراب ہو گئے اچھے ہو جائے ممکن ہے، اور دنیا بھر کی بہت سی چیزیں
آدمی دنیا سے مر جاوے، بولو دوبارہ زندہ ہو سکتا؟ ارے بولو ہو سکتا، لیکن اللہ پاک ناممکن چیز کو بھی ممکن کر دیں گے۔ یہ کب ہوگا کہ نماز میں وہ طاقت پیدا کرنی پڑے گی، نماز کی مشق کرنی پڑے گی، نماز میں اللہ کا دھیان جمانا پڑے گا، اور نماز کا رکوع اور سجدہ صحیح کرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے پر یہ نماز اللہ کے دربار میں جاوے اور اللہ پاک اس کے مسئلے کو آسان کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماں اور بیٹا دونوں نئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس بچے کو دین سکھلاؤ، اور ان کی مستورات صحابیات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنے والی ماں کو تعلیم دو، ان کو دین سکھاؤ، اللہ کا احکامات سکھاؤ۔ کچھ دن گزرے ہیں کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب صحابہ کرام نے اب ان کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دن پہلے ماں اور بیٹے آئے تھے اور اس بیٹے کو ہمارے سپرد کیا تاکہ ہم اس کو دین سکھلاوے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے کفن پہنا دیا، ہم نے غسل دے دیا اور جنازہ تیار ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے تاکہ اس کی جنازے کی نماز پڑھاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کی ماں کو اطلاع دی؟ کیا ماں کو اطلاع؟ اب ماں بھاگی ہوئی ہے اور ان کا چھوڑ دو میرے بیٹے، سب کے سب چلے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں دیوار کے پیچھے چھپ کر کے دیکھنے لگا، اکیلی یہ ماں کیسے جنازے کی نماز پڑھائے گی اور کیسے اس کو اٹھا کر قبرستان لے جائے گی اور اکیلی کیسے اس کو دفنائے گی۔ میرا خیال تو یہ ہے، میں چھپ کر کے دیکھنے لگا، لیکن ماں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ماں کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ ماں نے اپنی دعاؤں میں طاقت پیدا کر لی تھی اور نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرانا سیکھ لیا تھا۔ تو ماں اللہ سے کہنے لگی، اس کے انگوٹھے پکڑ کر، اے اللہ اس بچے کو تو نے پیدا کیا، اے اللہ اس کو تو نے بڑا کیا، اے اللہ اسلام کی توفیق تو نے عطا فرمائی، اے اللہ اتنی بڑی مشکلات آ گئی اور اتنا بڑا حادثہ پیش ہو گیا، اے اللہ لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے تیرا بیٹا مر گیا، اے اللہ تو اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، آج بھی تو قادر مطلق ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ ماں کی دعا کی طاقت تھی، ماں کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا اور ماں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ تعلقات کو پیدا کیا تھا، اور ماں کی فرمائش کے اوپر اللہ پاک نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس بچے کو اپنے ہاتھوں سے صبح میں غسل دیا، اسی بچے کے ساتھ شام کو کھانا ہم نے ساتھ میں نظام اللہ کی طرف۔ یہ محنت کے بعد آدمی اتنی محنت کر لے، اتنی محنت کر لے، ایران سوران پر تو محنت کر لیتا ہے، لیکن جس پر اللہ پاک کا وعدہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اتروانے کے لیے اللہ نے نماز کو کہ نماز پڑھیں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ ناممکن چیز اللہ پاک اس کو ممکن کر کے بتا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ سب سے بڑی صفت تھی کہ اس پر اتنی محنت ہوئی جیسے ہم اسباب پر محنت کرتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں پر محنت کرتے ہیں۔ بھائی اگر کسی کا باغ سوکھ رہا ہے تو ہم فوراً کہیں گے بھائی کنواں کھودو، سبمرسیبل پمپ لگاؤ، کہیں سے نہر کے ذریعے سے پانی کو لے آؤ اور کچھ بھی کر کے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ اسباب پر جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے جب ان کے خادم نے آ کر یوں کہا حضرت بات سوکھنے لگا، فرمایا کوئی بات نہیں، چلو مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر پوچھا جیسے کوئی ابر آ رہا ہے، کہا کہ نہیں، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر پوچھا تو کہا کوئی نظام نہیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے اب کہاں کہ ابر آیا ہے اور بادل آنے لگا، اب بادل ان کے باغ کو برسا کر چلا گیا، اب پوری زمین جو ان کے اندر میں تھی اور ان کے باغ کو ہریالی ہو گئی اور پانی کی ضرورت کو اللہ نے پوری کر دیا۔ اب اپنے خادم کو کہا جا کر دیکھو بارش کہاں تک گری ہے، تو کہنے لگے کہ خادم جب باہر گیا اور اس نے چاروں طرف سے چکر لگایا، آ کر کہنے لگا ہمارے باغ سے باہر ایک بارش بھی نہیں ہوئی۔
اپنے باپ کو سیراب کرو. نماز کے اندر وہ طاقت ہے کہ آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، مشکلات میں ہے، لیکن 2 رکعت کی برکت سے اسی لیے قضائے حاجت کہ آدمی کے ضرورت کی نماز، کیا مطلب کہ آدمی کو جو بھی ضرورت پڑ جائے آدمی اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پوری کرا دے. یہ نماز کی طاقت ہے کہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے اور اللہ پاک اس کے مسئلے کو آسان کر. دین کی، دنیا کی، کسی انسان کی، کسی حکومت سے جو بھی اس کا مسئلہ آ جاوے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ لو، پھر اللہ کے سامنے حمد و ثنا بیان کرو، پھر درود شریف پڑھو اور پھر دعا کو پڑھ لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ پاک تمہاری تمام مشکلات کو دور کرے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین. اب اس دعا کو پڑھ لو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے مسئلے کو حل کر. لیکن یقین ہو، جتنا یقین ہوتا رہے گا اتنے اللہ پاک کی طرف سے مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک محنت کے نتیجے پر اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا 7 سال کی عمر کی ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر کے نماز پڑھو. بچپن سے گھر کا ماحول صحیح کرنے کی ضرورت ہے. گھر کے بچوں کو تعلیم دو، گھر کے بچوں کی تربیت کا نظام کرو اور ہر ایک کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو. یہ نہیں کہ بیٹے تیرے کو ضرورت پڑے تو ابا سے مانگ لے، بیٹے تیرے کو ضرورت پڑے تو پورا رشتے دار سے مانگ لے، نہیں بلکہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں. اللہ کا وعدہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بھائی سے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. اگر تجھے کوئی مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ سے مانگ لے. اگر تم محتاج ہے مدد کا تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اللہ پاک تیری مدد کریں گے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں. ارے بولو کس سے مانگیں گے؟ اللہ. لیکن اس کے لیے إِيَّاكَ نَعْبُدُ پہلے یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگیں گے. پہلے عبادت ہے اس کے بعد مانگو. آدمی کرے کچھ نہیں اور اللہ پاک نقطے نوازے نہیں، صرف 0 لگا لو گے، بولو اس پر کچھ ملے. آگے 1 لگا کر 0 لگایا تو کتنے؟ 1 کے بعد 2 0 لگایا تو یہ 1 کیا ہے؟ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ ذکر ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ صدقہ اور خیرات ہے، یہ اللہ کے راستے کی محنت ہے، یہ گشت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ گھر میں اپنی بچوں کی تربیت کا نظام ہے کہ پھر اللہ پاک کی طرف سے نظام یہ چلے گا کہ اللہ پاک نقطے نواز ہے کہ تم لگاتے چلے جاؤ، اللہ پاک کی طرف سے برکت کے دہانے کھلتے چلے جاؤ. لیکن یہ اس زندگی میں اپنی بچوں کی تربیت کا نظام صحیح کرنے کی ضرورت. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ ارے بولو، مال کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، سونے و چاندی کی بنیاد پر نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو دین سکھلا، بچپن سے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کرنا. اور ایسی مائیں دنیا میں آئی ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی نگاہ کو اللہ کی طرف متوجہ کر. بچہ مدرسے سے آیا، ماں کھانا کھلا دے، ماں نے کہا 2 رکعت پڑھ لے اور اللہ سے مانگ، اللہ کھلائے. اب بچپن میں چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کی توجہ ماں کی طرف تھی، وہ پلٹا بھی اللہ کی طرف. اب 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا، فریج کھولا، کھانا مل گیا. 1 دن، 2 دن، 4 دن، 8 دن، 15 دن، مہینہ. اگر ایک بچہ روزانہ نماز پڑھتا رہے، روزانہ دعا مانگتا رہے اور روزانہ یہ کہے اے اللہ کھانا کھلا دے اور پھر کھانا مل جاوے، بولو اس کا یقین کس پر بنے گا؟ اللہ. آج
ہماری تو چلت پھرت، ہمارا تو روزانہ رات دن جاتے تھے امی سے لے لیں، یا بیماری دور ہو گئی فلاں ڈاکٹر سے لے لیں، یہ مسئلہ آ گیا اس سے کر لے. ہماری تو نگاہی اسباب کی طرف ہے اور ہمارا تو رات دن کا نظام ہی یہ ہے کہ اس سے ہوگا اس سے ہوگا. فرماتے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یقین کو بنانا پڑے گا، اولادوں کی تربیت کا نظام کرنا پڑے گا اور اس تفصیل سے اپنے بچوں کو صحیح تربیت کر کے ان کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور بڑی حکومت کے مالک تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر دی لیکن بچوں کے لیے کچھ نہیں. تو کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تم نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا. فرماتے ایسی بات نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنایا ہے اور میرا اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیک اور صالح لوگوں کا ولی ہے. اگر اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں گے بولے ان کا والی کون ہوگا؟ اللہ. اور ہم والی بنے اور اس سے اللہ والی بنے. ہم تو کیا ضرورت کو پوری کریں گے، لیکن جس کا والی اللہ بن جاوے اور جس کی ہر ضرورت کا ماوا اور ملجا اللہ بن جاوے، بولو وہ دنیا میں محتاج ہو سکتا ہے. لیکن یہ تربیت کرنی. ایک دن ماں دور ہو گئی، کہیں چلی گئی اور اس نے روزانہ کھانا پکا کر فریج میں یا الماری میں رکھ دیتی تھی. آج تو دیری ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ میرا بیٹا 10 بجے آئے گا مدرسے سے اور نماز پڑھ کر دعا مانگ کر کے جب وہ الماری کھولے گا یا فریج کھولے گا اب اس کو کھانا نہیں ملے گا. لیکن آج تو ماں کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت تھی. اللہ نے ماں کا بھی ذہن کو بدلا دیا اور ماں کی بھی توجہ اللہ کی طرف کر دی. جیسے ہی بچہ آیا اس نے نماز پڑھی، اس نے اللہ سے مانگا اور فریج یا الماری کھولی تو اس میں کھانا تھا. اب کھانا کھا لیا. جیسے ہی ماں آئی، روزانہ ماں پکاتی تھی، آج اللہ کا نظام یہ چل گیا ماں کو پکانے کا موقع نہیں ملا اور بیٹا دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہا ہے. ماں نے آ کر پہلا سوال کیا، بیٹے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ماں کے جواب کے اوپر جیسے روزانہ کا یقین بنا ہے، آج بیٹے نے فوراً کہہ دیا میرا اللہ میرے کو کھلا. ماں کا بھی یقین اللہ نے بنا دیا کہ تیرے کھانے اور تیرے پکانے کے بغیر بھی اللہ پاک چاہے تو کھلا سکتا ہے. ارے بولو کھلا سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے دسترخوان کو اللہ نے اتروائے اور موسیٰ علیہ السلام وادی طی میں بنی اسرائیل کے ساتھ 40 سال ہے. من و سلوا کس نے اتارا؟ ارے بولو کس نے اتارا؟ اور ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں ابجوں ٹن مچھلیوں کا کھانا کون کھلاتا ہے؟ ہاتھیوں کو کون کھلاتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی روزی کا ذمہ تو اللہ نے. لیکن یقین میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ماں کا بھی یقین بن گیا، بچے کا بھی یقین بن گیا. یہ تربیت کا نظام ہے. یہ اللہ پاک نے دنیا میں دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی اور اعمال دعوت کو ہماری زندگیوں میں شروع کروا دیا. یہ عین قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ کا نظام. اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے لگانے پڑیں گے اور اپنی آپ کو بھی اور اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا پڑے. ایک ماحول بنانا پڑے، ایک تربیت کا نظام کرنا پڑے گا کہ جنگل میں ہے چرواہا، جنگل میں بکریوں کو چرانے والا، لیکن ایسا ماحول بنایا ہے، ایسی تربیت کا نظام ہوا ہے، ایسا ماحول مدینہ منورہ میں بنا ہے کہ مالدار بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورت بھی، چرواہے بھی، غلام بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، جب سب کے سب اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے. آخرت کا استحضار ہو رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور امتحان کے اس کو کہا کہ بھائی یہ بکریاں
تو ہم کو دے دے، کہاں کی تو میرے مالک کی ہے، ایک بکری دے دے، پیسے لے لے، کہاں کی تو میرے مالک کی ہے۔ ارے بھائی مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، تو اس کی زبان سے کیا لفظ نکلے اور کتنے پیارے انداز کے اندر اس نے انسانوں کو دعوت دے کے نہیں کہا این اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ آج اگر میں نے دھوکہ دے دیا، آج میں نے اگر وزن میں تھوڑی سی ڈنڈی مار دی، آج میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کچھ نہیں، کچھ روپیے زیادہ آ جائیں گے، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھنے والا، اللہ کہاں چلے گا۔ ایک طبیعت کا ماحول، میاں بیوی اکیلے ہیں اور بیوی کے سر پر، بیوی کے گود میں سر رکھ کر سوئے ہیں اور رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر بیوی رونے لگی، پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ کہا کہ تم کو دیکھ کر رو رہی ہوں، لیکن تمہارا رونا کس بات پر ہے؟ تو فوراً کہہ دیا میرے کو پلسرات یاد آتا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کو پلسرات کے اوپر سے گزرنا۔ کی کیفیت یہ صبح شام کی تسبیحات کے ذریعے سے اور اللہ کی طرف آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو اور مصنون دعائیں اور روزانہ وقت نکال کر کے آدھا پونا گھنٹہ اللہ سے مانگے۔ اور اللہ پاک کو کہتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرے۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک ماں اور اس کا چھوٹا سا ایک بیٹا ہے، اب اس کو ہاسپٹل میں لے گئے کسی بیماری کی وجہ سے، آخر میں اس کا علاج کراتے کراتے بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا اب اس بچے کو تم لے جاؤ، اب اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ اب گھر والے جلدی سے بچے کو لے کر آئے اور بھائی قبر کھودنے کے لیے گیا، باپ کفن خریدنے کے لیے گیا، سب اس کی تیاری میں لگ گئے، لیکن ماں کو یقین ہے کہ میرا اللہ کا وعدہ ہے، کون ہے جو مستر کی دعا کو قبول کر لے۔ اس نے 2 رکعت پڑھی، مصلی بچھایا اور کہنے لگی اے اللہ یہ رشتے دار، یہ بھائی، یہ شوہر، یہ بیٹا، یہ تو اس کی آخری منزل کی تیاری میں لگ گئے، لیکن مولا تو بڑی قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اب اس کی دعا، اس کی آہوزاری اور اس کا یقین کی بنیاد کے اوپر دعا کا مانگنا اور اس کا اس آیت پر ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا، اس پر اتنا یقین ہے اے اللہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز تو تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ فرماتے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پتہ نہیں کتنی دعاؤں میں لگ گئے اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی، تھوڑی دیر میں پانی مانگا، یہاں تک کہ بھوک لگی، تھوڑی دیر کے بعد بیٹا بیٹھ گیا، جہاں اس کے آخری منزل کی تیاری ہو رہی ہے وہاں نماز کی برکت سے، اللہ کے تعلقات کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے دوبارہ اس کو زندگی بخشی۔ یقین اللہ کی ذات، یہ نظام بنانا پڑے، یہ گھر کا ماحول بنانا پڑے، ایسا عمومی ماحول بن جاوے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو، غلام ہو مالدار ہو غریب ہو، مرد ہو عورتیں صحابیات اپنے شوہروں کو یہ کہتی تھی کہ اتق اللہ فینا، کہ تم ہمارے متعلق اللہ سے ڈرنا، یہ نہیں کہ جیسے نہ ایسی کمائی کر کے آ جانا اور ہم کو کھلا دینا، ہم بھوک کو برداشت کر لے گی لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں۔ یہ ماحول ہمیں بھی بنانا پڑتا، یہ دعوت کی مبارک محنت، یہ اجتماع، یہ 40 دن چلے 4 مہینے بیرون اندرون، یہ گشت 2.5 گھنٹے، یہ گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ آنے والی جماعتوں کی نصرت، یہ تمام کس بنیاد پر ہے؟ تاکہ روز افزو ہمارا ایمان بڑھے، روز ہماری نمازوں میں طاقت بڑھ جاوے، روز اللہ کا دھیان بڑھ جاوے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر 2 دن یکساں گزرے تو سمجھ لو اس کی تنزلی ہے، آج ہمارا ایمان بڑھ جاوے، آئندہ کل ایمان اس سے آگے بڑھ جاوے، پھر پرسوں اس کے آگے بڑھ جاوے، آج کی نماز سے کل کی نماز اچھی ہو جاوے، آج اللہ کا دھیان سے کل اللہ کا دھیان اور اچھا ہو جاوے۔ فرماتے ہیں اس طریقے سے استحضار کی کیفیت بڑھتی ہے، اللہ کا دھیان ایک محنت کے نتیجے پر پابندی کرنی پڑے گی، صبح شام اللہ کا دھیان جمانا پڑے گا۔
तस्बीहात की पाबंदी करनी पड़ेगी, मसनून दुआओं का एहतमाम करना पड़ेगा, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करना पड़ेगा और ध्यान जमा कर अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाना पड़ेगा और अल्लाह के ध्यान की मशक करनी पड़ेगी। जब अल्लाह का ध्यान आ जाएगा और इस्तेहजाज की कैफियत हो जाएगी, फिर कोई गुनाह नहीं, फिर जुबान से अगर कोई लफ्ज निकल गया आदमी उसका हिसाब लगाएगा। एक आदमी किसी बुजुर्ग के घर गया, असर की नमाज के बाद का वक्त है और पूछा भाई क्या बात है, अब्दुल्ला भाई है मसलन, तो कहा कि वो तो सोए हैं। एक जुमला निकला, क्या ये सोने का वक्त है? फिर दिल में ख्याल आया इसका भी हिसाब कि हो सकता है कि बीमार हो सकता है कि ये रात भर जगा हो, नींद ना आई हो सकता है कि सफर से आया हो और मैंने इसे क्यों पूछ लिया, क्या ये सोने का वक्त? इतनी सी बात के ऊपर अपने आप को सजा देते थे। एक साल तक तेरे को नीचे जमीन पर नहीं, एक साल तक तेरे को बिस्तर पर नहीं सुलाऊंगा, जमीन पर लेटाऊंगा, एक साल तक रोजा रखाऊंगा। अपने आप को कहते थे ताकि आइंदा जुबान का इस्तेमाल सही, आंखों का इस्तेमाल सही हो जाए, हाथ पैर का, कमाइयों का, हर चीज में एहतियात के साथ आदमी की जिंदगी गुजरे और अल्लाह का ध्यान नसीब, एक एक अमल सही तरीके से। और इतना नहीं बल्कि ये फरमाते हैं कि एक दूसरे के हक को अदा कर, हुकूक की अदाई, अल्लाह का भी हक। क्या अल्लाह का हक है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कर, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की इताअत कर, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बात की बढ़ाई हमारे दिलों में आ जावे कि अल्लाह भी सबसे बड़े हैं और अल्लाह के अहकामात भी सबसे बड़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हक है, माँ बाप का भी हक है, पड़ोसी का हक है, रिश्तेदारों का हक है, जानवरों के तक हक बदला कि जानवरों के भी हक। इसलिए हमारी जिंदगी को अमली बनाने की जरूरत। हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन अमल करने की जरूरत है कि माँ बाप का क्या हक। माँ बाप को नाम से न पुकारो, माँ बाप के आगे न बढ़ो, माँ बाप की दिल चिकनी न हो, माँ बाप की खिदमत हो। पड़ोसी के साथ का एक एक पड़ोसी कि भाई पड़ोसी के साथ हमारा कैसा मामला होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी आते थे सबसे पहले अपने घर वालों को पूछते थे क्या जो कुछ बनाया है पड़ोसी यहूदी है क्या उस तक पहुंचाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने पड़ोसी के हुकूक आते रहे कि ये होना कि कहीं ऐसा तो न हो कि विरासत में हक लग जाए, हक वालों का हक। और इतना नहीं दोस्तों बुजुर्गों, जो कुछ अमल करे अल्लाह को राजी करने की नीयत से, हमारी अपनी नीयतों को सही करना पड़ता है। हर अमल के शुरू में कि मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ, मैं रोजा क्यों रखता हूँ, मैं ज़कात क्यों देता हूँ, मैं इज्तिमा में क्यों आया, मैं तालीम के हल्के में क्यों बैठा, मैं पिछले 4 महीने पैदल जमात में क्यों गया। एक एक अमल से पहले आदमी अपनी नीयतों को अल्लाह को राजी करने की नीयत से बनावे कि इस पर मेरा अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ बड़ी बात है। और अगर आदमी अमल भी कर ले लेकिन अल्लाह को राजी करने की नीयत न हो तो ये अमल उसके मुंह पर वापस कर दिया। अमल अल्लाह के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मेहमान आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 9 घरों में तहकीक करवाई कि एक आदमी का बकदर खाना है, तो इतना भी खाना नहीं था। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, बोले इनकी मेहमान नवाजी कौन करे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनको अपने घर ले जाऊंगा। अपने घर ले गए, बीवी को पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को लेकर आया, कोई चीज बचा कर मत रखना। तो बीवी कहने लगी खाना तो इतना ही है कि सिर्फ 2 बच्चे खा सके, मेरे तुम्हारे लिए भी घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं, अब क्या करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे, अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे। अब मशवरा हुआ, तरतीब बनी, बच्चों को फुसला कर सुला दो और दिया जो जिसकी बुनियाद के ऊपर के मेहमान और मेजबान एक साथ खाना खाते हैं, अब दोनों खाएंगे तो दोनों का पेट नहीं भरेगा। मेहमान खाते रहे, मेजबान
کھانے کی شکل بناتا رہے اور فراق کے درست کرنے کے بہانے سے اب اس کو اٹھا کر لے گئے. یہ پوری ترتیب بنی, پورا مشورہ ہوا. فرماتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں تھا میاں بیوی کے درمیان میں یہ بات ہے, مہمان کو بھی پتا نہیں چلا, لیکن اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کیا. صبح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں انصاری کیا بات ہے, تمہارا کون سا عمل ہے کہ تمہارا رات کا عمل اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو بتلا دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ خود فاقہ مست ہے لیکن اپنے بھائیوں پر ایثار اور ہمدردی کرتے ہیں. اب ان کا عمل رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا. اب لوگ اس آیت کو پڑھیں گے اور اس واقعے کو یاد کریں گے اور اپنی زندگی کے سبق کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے عمل کو کرتے رہیں گے. یہ کیا بات ہے, 8 گھنٹے کے بعد تو بھوک لگنے والی ہے اور اس وقت کے اندر ایک ہی وقت کھانا کھلایا ہے, لیکن ایک وقت کا کھانا اتنا زبردست اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کی راہوں کو بدلا. ہمارے ہر عمل کے شروع میں اپنی نیتوں کو بنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کے شروع میں اپنی نیت کو بناوے اور درمیان میں اپنی نیت کو ٹٹولے کہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں, اور آخر میں اپنے عمل کو ناقص قرار دے کر توبہ اور استغفار کر کے اپنے عمل کو قبول کرے. ایک آدمی نماز سب سے بڑا حکم ہے, پھر نماز میں قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, پھر آدمی سجدے کی حالت میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اتنا بڑی عبادت کرنے کے بعد التحیات بھی پڑھی, درود ابراہیم بھی, اب اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی. اب یہ کیا بات ہے, اے اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا. حالانکہ نماز پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, باوجود قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اب اس نے رکوع اور سجدہ کیا ہے. سب سے بڑھیا عبادت کر کے پھر بھی اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر, اپنے عمل کو ناقص قرار دے کر کہ جیسے اللہ تیرا حق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کی عبادت کرتے تھے, آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا, لیکن اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے تھے ماں عبدناک حق عبادتی, اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنے کا حق ہے ایسا تو میرا ادا نہیں. یہ محنت کے بعد اس پر محنت کرنی پڑے گی, اس پر عملی مشق کرنی پڑے گی, اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولنا پڑے گا اور آخر میں اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے عملوں کی کمی کو پورا کرائے گا. کون اللہ کی شان کے مطابق عبادت کر سکتے؟ ارے بولو کوئی کرتے. ہم تو سننے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے, کہنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے, دعوت کی محنت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے, ایک لیکن یہ فرماتے ہیں جب آدمی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ندامت کے ساتھ اس عمل کو اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمل کرنے سے زیادہ عمل کو قبول کرانے کی محنت کرنے کی ضرورت. عمل تو کر لیا لیکن میرا عمل اللہ پاک کے دربار میں قبول ہو. یہ اتفاق ایسی زبردست طاقت والی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت کرنی پڑے. گھر بیٹھا نہیں آیا. ایک آدمی چاہے کہ 5 روپے کا نمک آ جائے گھر بیٹھے, بولے مشکل ہے, محنت کر کے کما کر 5 روپے کے ذریعے سے دکاندار کے پاس جا کر خرید کر کے لے کر آ جا تو تیرے گھر میں نمک آیا. اتنا بڑا قرآن, اتنے اللہ کے احکامات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ہدایت والی زندگیاں, اور جس کو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. اور مجاہدہ کیا ہے کہ جو نفس اور طبیعت نہیں چاہے اس عمل کو کر لینے کا نام مجاہدہ. طبیعت نہیں چلتی اللہ کے راستے میں نکلنے, طبیعت نہیں چاہتی گھر چھوڑنے, لیکن چونکہ ہم کو ہدایت چاہیے, والذین جاہدوا فینا, اللہ پاک فرماتے جو ہمارے راستوں کی جد و جہد کرے گا ہم اس کی زندگیوں میں ہدایت کو داخل کرتے ہیں.
جن آنکھوں کا دیکھنا صحیح، زبان کے بول صحیح، کمائیوں کے نقشے صحیح، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا، پھر اس کی رات، پھر اس کا دن، پھر اس کی خوشی، پھر اس کی غمی، پھر ایک ایک عمل میں یہ اعمال کی مشین ہے. اب اس کی زندگی سے اعمال اچھے نکلتے چلے جائیں گے. باقی اللہ والے یوں کہتے ہیں فرشتے کہ 40 سال سے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا. ایسی پاکی سے زندگی 40 سال ہو گئے جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، 35 سال ہو گئے کبھی اس کا گشت ناگا نہیں ہوا، 29 سال ہو گئے کبھی گھر کی تعلیم میں ناغا نہیں ہوا. ایسی زندگیاں لوگ گزار کر کے گئے. وہ کب ہوگا جب آدمی محنت کرے، سیکھ جائے، اللہ کے راستے کی محنت کو اختیار کر لے. صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ اتنا ایمان کی طاقت آ گئی، اللہ کے احکامات پر یقین، مرنے کے بعد کی زندگی کا انتظار، اور ہر دعوت پر، ہر اللہ کے دین کے تقاضے پر قربانی. اور کتنی قربانی اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگی ہے. نئی دلہن پہلی رات کی دلہن کے ساتھ لیتے ہیں اور ملاقات کے بعد ابھی موقع نہیں آیا غسل کرنے کا اور اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگی تو اتنا بھی تاخیر نہیں کی بلکہ اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنا آپ کو لگا دیا. شہید ہو گئے. یہاں تک کہ کیونکہ غسل جنابت کا مسئلہ تھا تو ان کو غسل دینے والے فرشتے ہیں جن کا نام ہی نصیر الملائکہ ہو گیا. بھائی کیا بات ہے، اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اتنی قربانی دی کہ ان کو غسل کا موقع نہ ملا تو فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا. اب قیامت تک کے لیے ان کا نام نصیر الملائکہ رکھا. پکی پکائی کھیتی، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، 2-3 سال سے قحط ہے، اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگی تو یہ نہیں کہ چلو کھیتی کی سیزن کو پوری کر لے ہوئے، نہیں بلکہ پکی پکائی کھجور کو وہ چھوڑ کر کے چلے گئے جس کی برکات یہ ہوئی کہ اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنا آپ کو لگایا. اللہ کے لیے جب آدمی اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے اللہ پاک اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو پھر اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگی. پکی پکائی کھجور جس پر قرضوں کی ادائیگی اور 2-3 سال کے قحط کے بعد یہ ہے کہ کچھ فصل کٹے گی اور ہمارے اخراجات آسان ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگی تو فوراً چل دیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ پاک نے کھجوروں میں اتنی برکت دی. آج 1400 سال ہو گئے اور کتنے سالوں سے ہر سال حجاج کرام بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کھجوریں لاتے چلے جاتے ہیں، لیکن آج تک یہ بات نہیں ہوئی کہ مدینہ پاک کی کھجوریں ختم ہو. ایک محنت ہے، صرف سن کے چلے جانا. جیسے بات ٹرننگ پر آ جاتی ہے تو اٹھنا آدمی شروع کر دے. کیوں ایسا کرنا؟ کیوں اپنا آپ کو پیٹ پھیرنے والوں میں شمار کرنا؟ کم سے کم بیٹھے اللہ سے مانگے. جیسے تشکیل کا پوائنٹ آیا تو کیا مانا کہ ہم تو صرف بیان سننے کے لیے آئے تھے، آگے کی ہماری کوئی ضرورت نہیں. ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے اور اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، آسمانی کتابوں کو اور یہ عمومی اجتماع اور دعوت کی محنت کو اللہ پاک نے شروع فرمایا. بہت آسان محنت اللہ نے دی ہے. تھوڑی سی محنت کر لے اور لاکھوں کروڑوں کا نفع ہو جاوے. اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کی طرف سے کہ تھوڑی سی قربانی پر اللہ پاک زندگیوں کو بدل دے. 120 دن لگاوے، مسجد کے ماحول میں لگاوے، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلے اور اس کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دے، ہدایت کی راہوں پر آ جاوے، اس کی زندگیوں میں آخرت کا خوف آ جاوے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر آ جاوے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی اگر اللہ پاک زندگیوں کو بدل دے تو سستا سودا ہے. یہ تو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی رحم ہے، بہت عین اللہ کی رحمتیں ہیں کہ تم تھوڑی سی قربانی دے دو اور اللہ پاک زندگیوں کو بدل دے. ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. اور یہ فرمایا کہ جو چلے گا اللہ پاک اس کی زندگیوں کو بدلے گا. اور یہ تو ہدایت کی محنت ہے. آدمی قبول نہ کرے، آدمی چاہے نہیں اور اللہ پاک زبردستی ہدایت دے دے. انتم لہا کارہون، تم تو ناپسند کرو اور اللہ پاک زبردستی ہدایت سکھا دے. اس لیے ایک محنت ہے. بڑے سکون کے ساتھ مجمع بیٹھا ہے. اب دوستو بزرگوں چونکہ تشکیل آنے والی اور یہ نہیں کہ بھائی چلو
बांग्लोर में रहने वाले जल्दी से घर जाके खाना खा के सो जाएंगे। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, ये बुजुर्गों का इज्तिमा साल में एक मरतबा आता है। अल्लाह ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, सुनने की तौफीक दी है, तो कम से कम भाई अगर अल्लाह हिम्मत देवे तो 4 महीने निभाएंगे, और अगर अल्लाह हिम्मत न देवे तो कम से कम बैठ कर इंतजार तो नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह से मांगते चले जाएंगे, ऐ अल्लाह तू मेरे को भी कबूल। और अगर अल्लाह कबूल करेगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अगर मुकद्दर में जाना तय है तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक सकती। अरे बोलो रोक सकती, लेकिन उठ करके अपना इंतजार न करे। इसलिए पूरा मजमा ये सुकून औकात के साथ बैठे, तौबा और इस्तग़फ़ार करे। इतनी बड़ी दावत की मेहनत बरसों से हमारे आज चल रही है, और अभी तक मेरे को 4 महीने का भी अल्लाह तूने मौका नहीं दिया, अल्लाह तूने मेरी जिंदगी को कबूल नहीं किया। आज तो हम सब तौबा और इस्तग़फ़ार करके अल्लाह के सामने माफी मांगे, और ये नियत करे कि इंशाअल्लाह इस दावत की मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद सब तैयार है इंशाअल्लाह, सब तैयार है इंशाअल्लाह, बैठेंगे इंशाअल्लाह, बैठेंगे इंतजार न करे, बल्कि जम कर बैठे। हमारे जमने पर पता नहीं अल्लाह पाक कितनों को हिदायत देवे, ये तो निजाम ऊपर से, लेकिन हम जमेंगे, हम इनके जाने वालों को और इनकी हिम्मत अफजाई के जरिए से इनको खड़ा करे, इनको आगे बढ़ावे, इनको हिम्मत दिलावे, तो इंशाअल्लाह इनको भी अल्लाह तौफीक देगा, और हमारे दिलों में भी हिम्मत है तो अल्लाह पाक हमें भी तौफीक। अब इसके लिए दोस्तों बुजुर्गों, ये वो मजमा है माशाअल्लाह, आज का हमारे इज्तिमा का पहला दिन है। बहुत से साथी शेयर करके आए हैं, बहुत से साथी सिर्फ इज्तिमा की शिरकत की नीयत से आए हैं, लेकिन तौबा और इस्तग़फ़ार के बाद हम सब ने नीयत किए कि इंशाअल्लाह अब दावत की मेहनत अपनी जिंदगी का